سے اور محنت سے اپنا یہ مقام بنایا، اور انہوں نے وہ خود بھی صاحب کتاب ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، لکھتی بھی ہیں، لندن بھی چلاتی ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے کوثر کی متاثر کرتی ہے، میں بہت ہی زیادہ اسپیشلی اپنی خواتین، میں سوری آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کروں گی اگر کچھ تھوڑی سی آپ لوگ توجہ کریں اس طرح، مجھے اپنی خواتین بہت اچھی لگتی ہیں خاص طور پہ، کیونکہ میں فیمنسٹ ہوں، مگر میں ایک بڑی باشعور فیمنسٹ ہوں جس میں میں ہمیشہ ایکویلٹی کا خیال رکھتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ یو کانٹ بی اے گڈ فیمنسٹ اف یو ڈونٹ ریئلی ٹیک کیئر اباؤٹ دی ایکویلٹی آف دی ادر سائڈ ایز ویل۔ لیکن کوثر کا میں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ بہت جدوجہد، مشکلیں بھی آئی ہیں، بڑی تکلیفیں بھی، میں نے اس کو بہت ساری تکلیفوں سے بھی گزرتے دیکھا ہے۔ سوری کوثر، I'm taking some liberty to say few things، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ ایسے دور میں جب ہمارے اپنے ہی دوست، ہمارے اپنے ہی ساتھی کبھی ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچھے اور بہادر لوگوں کی طرح باہمت خاتون، انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانتی اور دوبارہ سے اٹھ جاتی ہے، دوبارہ سے نئے عزم کے ساتھ آتی ہے، نیا راستہ دیکھتی ہے۔ تو آج تو جو میرا آج یہاں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، میرا خیال میں میری بہت ساری دوستوں اور بہنوں کو پتا ہوگا کہ میں اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ، میرے لیے خیر، نئی چیزیں، میں نے زندگی بہت ہی اچھی جگہوں پہ گزار چکی ہوں۔ تو اب مجھے صرف ریئلٹی اور جو واقعی میں ریئل لوگ ہیں، جینوئن لوگ ہیں، آئی اسٹینڈ اپ ود دیم اینڈ آئی سپورٹ دیم، آئی سپورٹ مائی ویمن فرام گراس روٹ۔ تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ بڑا فنکشن ہوگا، بڑی جگہ ہوگی، لیکن کوثر کے ساتھ میں کھڑی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک ہمت رہے گی، وقت نے اجازت دی، میں کوثر کے ساتھ کھڑی رہوں گی کہ میں نے اس کو جنرلی محنت کرتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنا یہ مقام اپنی محنت سے بنایا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ اب میں مائک آپ کو حوالے کروں گی تاکہ آپ جو ہے اپنا اگلا سیشن شروع کر سکیں، اور پیر صاحب کے ساتھ آپ کے جو بھی سوال و جواب کا سلسلہ ہے جیسے آپ کو کرنا چاہیں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں سعیدہ کوثر صاحب۔ بہت شکریہ دانش گفتہ جی، میں آپ کی طرح دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے سارا پروگرام بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا، ٹیک اٹ ججن۔ میں اپنے تمام حاضرین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے، جنہوں نے اسپیچز دی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا مضمون کے ذریعے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے بہت خاص ماشاءاللہ سے نجمہ آپ آئی ہیں، ارشد جی ہیں، ایوب علیہ جی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر، دردانہ انصاری جی آئی تھیں، یہاں پر بیٹھی تھیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید دردانہ انصاری جی خاص طور پر میری دعوت پر یہاں تشریف لائی ہیں، آپ کا شکریہ۔ ہماری بہن ہے شفقت جی ہیں، طلعت ہیں، ہماری بہت بیوٹی خوبصورت نازیہ جی ہیں یہاں پر، نور ظہیر آپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ سب کا فردن میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پیچھے اکرم کامریڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارا یہ والا سیشن جو ہے، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ میں کوئی ایک چھوٹا موٹا مضمون لکھتی ہوں، اسی طرح جس طرح باقی سب نے کہا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، یقیناً اگر مجھے موقع ملا تو میں ایسا کروں گی، اور میں لکھنا بھی چاہوں گی کسی اور تقریب میں۔ آج کے دن میں چاہتی تھی کہ ہم عاطف سے چند ایک ان کی زندگی کے وہ پہلو جاننے کی کوشش کریں جو رت کی تکمیل کے دوران ان کو درپیش رہے، اس سے پہلے جو وجوہات رہیں، یا اس کے بعد جو ان کی زندگی پہ اثرات مرتب ہوئے، یا یہ کن ادوار سے اور کن احساسات کی سلوں سے گزرے جب ان پر ایسی نظمیں اور ایسے الہامات وارد ہوئے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نظمیں، غزلیں جو ہیں ایک شعور کی اعلیٰ سطح پر جا کر لکھیں، جو مرتب ہوئیں اور جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو عاطف جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتائیے تھوڑا سا اپنے بارے میں، اور اس کتاب کی ترتیب کے بارے میں بتائیے، اس کی تشکیل کے بارے میں بتائیے، اور سٹارٹ بتائیے کہ جب آپ کتاب کے بارے میں سوچ رہے تھے یا آپ نے مرتب کرنی تھی، تو یہ رد کا لفظ جو ہے اسپیسیفک، اس کی مین بیسک کیا تھی؟ آپ نے رد ہی کیوں چوز کیا؟
بہت مشکل سوال ہے، اس پہ فتوے لگ جائیں گے، ایسا نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ ماضی بعید میں نہیں جاتے، لیکن اہم بات یہی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی